اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ۔ معزز سامعین سلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس آیہ کریمہ کے ذیل میں گفتگو کر رہے ہیں اور ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جناب زینب عالی مقام کے جہاد کو، ان کا وہ جہاد جو انہوں نے سفر کوفہ اور شام کے دوران کیا، اور اس ذیل میں ہم نے چند باتیں گفتگو میں زیر بحث رکھی، جن پر ہم نے ذکر کیا، جن کے اوپر ہم نے گفتگو کی۔ اب تک کی گفتگو کا محصل یہ ہے کہ جناب زینب ایک عظیم الشان قائد ہیں جنہوں نے قیادت کی ذمہ داری کو ان حالات میں اپنایا جو کہ غیر معمولی حالات تھے، جو کہ انتہائی سخت، حوصلہ شکن اور کسی کو بھی کمزور اور ناتواں کر دینے کے لیے کافی تھے۔ لیکن ان حالات کو بھی جناب زینب نے اس انداز میں پلٹ دیا کہ جس کو ناطاقتی کہا جاتا ہے اس کو جناب زینب نے طاقت میں تبدیل کر دیا، جس کو کمزوری کہا جاتا ہے اس کو طاقت میں جناب زینب نے تبدیل کر دیا۔ دشمن یہ سمجھ رہا تھا کہ اس نے جناب زینب، امام زین العابدین علیہ السلام اور دیگر ائمہ اطہار کی، دیگر اہل بیت اطہار کی حوصلے کو توڑ دیا ہے، انہیں کمزور کر دیا ہے، انہیں ان کے مقصد سے دور کر دیا ہے، تو یہ ان کی خام خیالی تھی۔ ہر وہ کام انجام دیا گیا جس سے اہل بیت کے حوصلے پست ہو جائیں۔ آپ دیکھیں کہ جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے جو گفتگو کی، پہلے کی مجلس میں، اس سے پہلے کی جو ہماری تقریر تھی، جو ذکر تھا، اس میں ہم نے گفتگو کی کہ کس طرح سے بازاروں کو سجایا گیا، اعلان کیے گئے، لوگ عید منا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ ایک باغی، ایک شخص آیا تھا جس نے حکومت کے خلاف خروج کیا تھا، اس کو قتل کر دیا گیا، یہ اس کے اہل حرم ہے۔ جس بے دردی سے انہیں باندھا گیا تھا، جس ظلم کے ساتھ، جس زیادتی کے ساتھ، اس کا بھی ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بعد ان چاہنے والوں، ان محبت کرنے والوں، ان اعزاء اور اقربا کے سر کو نوک نیزہ پر بلند کر کے ساتھ ساتھ لے جایا جا رہا تھا، کہ جس کی وجہ سے اہل حرم کو انتہائی اذیت، انتہائی تکلیف ہو رہی تھی۔ آپ تصور کریں، امام حسین کا سر، جناب علی اکبر کا سر، جناب اون محمد، جناب قاسم، ان سب جان سے زیادہ عزیز اعزاء اور اقربا کے سر نوک نیزہ پر بلند تھے، اور بیبیاں ان سروں کو مستقل دیکھ رہی تھیں۔ یعنی ایک انتہائی نفسیاتی طور سے تکلیف دینا، اذیت دینا، پریشان کرنا، بھولنے نہ دینا۔ دشمن نے یہ سمجھا کہ ہم اس طرح سے اذیت دے کر، ہم اس طرح سے تکلیف دے کر جناب زینب اور دیگر اہل حرم، امام سجاد کے حوصلوں کو پست کر دیں گے، انہیں کمزور کر دیں گے، انہیں ڈرا دیں گے، اور اس کے بعد ہم اپنی کامیابی کا جشن منائیں گے، خوشی منائیں گے، اور ہم نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر دی حسین کو قتل کر کے۔ آپ دیکھیں کہ
ان سخت اور اذیت ناک حالات اور حوصلہ شکن حالات نے بھی ہمیں بتا دیا کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو زینب بنت علی، زینب بنت فاطمہ کے سلام اللہ علیہا کے حوصلوں کو توڑ دے. کوئی چیز ایسی نہیں جو ان کے حوصلوں کو توڑ دے. جناب زینب کا نمایاں کردار ہمیں انہی مشکل حالات میں اور چمکتا اور روشن ہوتا ہوا نظر آتا ہے. خوف، ڈر، ہراس کس چیز کو کہتے ہیں، یہ لفظ بھی جناب زینب کے نزدیک نہیں آتا ہوا نظر آتا. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، یہ اور بات کے پابند رسن تھی زینب، یہ اور بات کے پابند رسن تھی زینب، ورنہ عباس سے بھائی کی بہن تھی زینب. جناب عباس جیسے بھائی کی بہن ہے، امام حسین جیسے بھائی کی بہن ہے، معمولی بات نہیں ہے. اور جیسا کہ شروع میں بھی اور آغاز میں بھی میں نے یہ بات کہی کہ ہم جہاد کے لفظ کو جو آیت میرا سرنامہ کلام ہے کہ جہاد کو ہم لمیٹڈ نہ کریں، اس کو بہت ہی کم دائرے میں نہ سمجھیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا جہاد کا شرف مردوں کو تو حاصل ہونے نہیں، کیونکہ جو آیت ہے وہ یہ تو نہیں کہہ رہی کہ مردوں کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جہاد کریں، وہ اللہ کی راہ میں کوشش کریں، بلکہ اللہ کی راہ میں جو کوشش ہے، جو کاوش ہے، وہ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، دونوں کی ذمہ داری ہے. یہ الگ بات ہے کہ میدان جنگ میں تلوار سے ہونے والا جہاد عورت پر واجب نہیں ہے، لیکن جناب زینب نے واضح کر دیا کہ ایک عورت اگر چاہے تو اللہ کی راہ میں کس طرح قربانی دی جاتی ہے، اللہ کی راہ میں کس طرح کام کیا جاتا ہے، یہ بہت اچھی طرح واضح ہو جاتا ہے. ابھی جو ہم نے خطبہ اس سے پہلے کی مجلس میں ذکر کیا اور پڑھا، آپ تصور کیجئے آج میں جب آپ سے گفتگو کر رہی ہوں، آج جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں، تو میں جانتی ہوں کہ میں اہل بیت کے چاہنے والوں سے گفتگو کر رہی ہوں، جو فضائل اہل بیت کو سننا چاہتے ہیں، جو مصائب اہل بیت پر رونا چاہتے ہیں. میں ایک پرسکون جگہ پر بیٹھی ہوں، میں ایک آرام دہ جگہ پر بیٹھی ہوں، مجھے ڈسٹرب کرنے والا، مجھے پریشان کرنے والا یہاں پر کوئی موجود نہیں ہے. تب جا کر میں 2 لفظ آپ کے سامنے بول پا رہی ہوں. میں کسی تکلیف میں نہیں، سوائے غم حسین کے مجھے کوئی غم نہیں، سوائے غم اہل بیت کے مجھے کوئی غم نہیں. اللہ کا احسان ہے لاکھ لاکھ. لیکن جس وقت جناب زینب نے دربار ابن زیاد میں، کوفے کے بازار میں، یزید کے دربار میں، شام کے بازار میں، جہاں جہاں بھی خطبے دیے، جہاں جہاں بھی گفتگو کی، وہ ان لوگوں سے کی جو آپ کی بات سننے کے لیے نہیں آئے تھے، جو آپ کا تماشا دیکھنے کے لیے آئے تھے، جو اس لیے آئے تھے تاکہ آپ کا تمسخر کر سکیں، تاکہ آپ کے حوصلے کو توڑ سکیں، تاکہ آپ کا تماشا دیکھ سکیں. اور اس مجمع میں جب جناب زینب نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، تو کسی کی جرت نہیں تھی کہ آواز نکل سکے. یہ ہیبت تھی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بیٹی کی، حسین ابن علی علیہ السلام کی بہن کی، کہ اب زینب نے کہہ دیا خاموش تو سب خاموش. اور اس کے بعد عظیم الشان خطبہ، جس کو میں نے کل ذکر بھی کیا، بہت چھوٹا سا اس کا حصہ، لیکن آپ چاہیں تو اس کو انٹرنیٹ کے ذریعے یا دیگر ذریعوں سے حاصل کر سکتے ہیں. طویل خطبہ اور عظیم خطبہ آپ نے دیا. اس کے بعد یہ بازار میں تشہیر ہونے کے بعد اہل بیت کا یہ لٹا ہوا قافلہ ابن زیاد کے دربار کی طرف روانہ ہو. یہ بہت ہی یعنی ابن زیاد کی طرف سے بڑا ہی اعلان تھا کہ تشہیر کے بغیر نہ لایا جائے، یعنی ان کا اشتہار کیا جائے، ان کو دکھایا جائے لوگوں کو کہ ہم نے کس طرح فتح حاصل کی ہے، کتنی عظیم فتح حاصل کی ہے. ادھر ابن زیاد کے دربار میں لوگوں کو حاضری کا اذن ہو گیا تھا، خاص طور سے لوگ بلائے گئے، دربار کو سجایا گیا، اس کی سجاوٹ کی گئی. جناب سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا سر ایک تشت میں رکھا گیا، اور ابن مرجانہ اذیت ہوتی ہے یہ جملے کہتے ہوئے کہ ابن زیاد، اللہ اور رسول کی لعنت ہو ابن زیاد کے اوپر، کہ امام حسین کے دندان مبارک سے، لبھائے مبارک سے بے حرمتی کر رہا تھا، اور کہہ رہا تھا کہ اب آپ ابو عبداللہ بہت جلدی بوڑھے ہو گئے.
اور تمسخر کر رہا تھا۔ آپ تصور کریں کہ ایک بہن جو بھائی سے اتنی محبت کرتی ہو، بے پناہ محبت کرتی ہو، آپ دیکھیں کہ اس بہن نے ابن زیاد کو کس طرح سے، اگر میں بہت ہی ویسے الفاظ میں کہوں کہ اس کی اوقات دکھاتی، جن حالات میں اہل بیت اطہار گزر رہے تھے کسی کو بھی حواس باختہ کر سکتا ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ جناب زینب نے اپنے حواس کو پوری طرح قابو میں رکھا اور بہت غمزدہ تھی، نے بہت اذیتیں اٹھائی تھیں، بہت تکلیفیں اٹھائی تھیں، بھائی، بھانجے، بھتیجے، تمام اہل بیت، امام حسین کے چاہنے والے، ان کے دوست، احباب، سب میدان کربلا میں شہید کر دیے گئے۔ اور جس وقت آپ آئی ہیں کربلا کے میدان سے تو امام حسین کا لاشا دفن تک نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جناب زینب نے اپنے غم کو اور اپنے غصے کو اور اپنی ناراضگی کو اس طرح ظاہر کر دیا کہ نہ صرف اس دور کے لوگ لیکن آج کے دور کے لوگوں کے بھی ذہن سے کربلا کبھی محو نہیں ہو سکتی۔ امام حسین کا ذکر، امام حسین کا نام، امام حسین کی قربانی، ان کا مقصد 1400 سال گزر چکے ہیں، لیکن آج بھی امام حسین کا ذکر اسی زور و شور۔ اتنا بڑا پینڈیمک آ گیا، لوگ گھروں سے نکلنے نہیں پاتے، لاک ڈاؤن ہو گیا تو لوگوں نے دوسرا ذریعہ اختیار کر لیا، آن لائن مجلسیں کرنے لگے۔ جس طرح سے ممکن ہوا ذکر امام کیا، امام حسین کا ذکر رکنے نہیں پایا۔ یہ جناب زینب کی قربانی تھی، یہ جناب زینب کا عظیم کردار تھا۔ آپ دیکھیں کہ جب دربار ابن زیاد میں آپ کو پیش کیا گیا کوفے میں، تو ابن زیاد طاقت کے نشے میں چور تھا، اس کو معلوم تھا کہ اس نے عترت رسول کو قتل کر دیا ہے، امام حسین کو قتل کر دیا، اور ایک جو ظالم اور جابر اور اس ابن زیاد جیسے بدکردار لوگ ہوتے ہیں، ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مغرور ہو جاتے ہیں اپنی فتح کے اوپر، اپنی چھوٹی سی کامیابی کے اوپر بھی بہت ہی مغرور ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اس نے امام حسین کو قتل کر کے کوئی کامیابی حاصل کر لی ہے، اسے نہیں معلوم تھا کہ اس نے کوئی کامیابی حاصل نہیں کی۔ وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا، وہ دنیا میں بھی برباد، اور وہ آخرت میں بھی ذلیل و رسوا اور برباد ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اس کو اسی کے دربار میں ذلیل کر دیا اور اس کو اس کی حیثیت اور اس کی اوقات سمجھا دی، شریکت الحسین سے گفتگو کرنے کی جرت کی۔ جناب زینب کے لیے ملتا ہے کہ جب آپ داخل ہوئی ہیں تو آپ بہت ہی معمولی لباس میں تھی، آپ نے اچھا لباس نہیں پہنا تھا، اور آپ کنیزوں کے جھرمٹ میں چھپی ہوئی تھی، آپ نہیں چاہتی تھی کہ آپ کو دیکھا جا سکے۔ یہی جب یزید کے دربار میں بھی آپ گئیں تو آپ نہیں چاہتی تھی کہ آپ کو پہچانا جائے یا آپ سے کوئی مخاطب ہو، آپ کے سر سے چادر چھینی جا چکی تھی، آپ بے حجاب تھی، لیکن جہاں ضرورت پڑی، جہاں آپ کو موقع ملا، اس موقع کا آپ نے صحیح استعمال کر کے امام حسین کے مقصد، ان کی قربانی کو واضح کیا۔ جب ابن زیاد کی نظر جناب زینب پر پڑی تو اس نے کیا کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے تمہیں رسوا کیا اور ظاہر کر دیا کہ تم لوگ جو کچھ کہتے تھے وہ جھوٹ ہے۔ اپنی طاقت کے نشے میں، اپنی جیت کے نشے میں چور ابن زیاد۔ ایک ظالم کا جو انداز ہوتا ہے اس کا یہی سرمایہ ہے، غرور۔ جناب زینب نے بڑی حقارت سے اور اس کی یعنی اپنی عظمت کا اظہار کر دیا اور اس کی پستی کا اظہار کر دیا۔ شکر کا سزاوار وہ خدا ہے جس نے اپنے رسول کے ذریعے ہمیں عزت عطا کی۔ اس نے کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ اللہ نے تمہیں رسوا کیا، تو جناب زینب نے جواب دیا، کیا بہترین جواب ہے، کہ شکر کا سزاوار وہ خدا ہے جس نے اپنے رسول کے ذریعے، یعنی ہم رسول کی آل ہیں، تم ہمیں کیا ذلیل کرو گے، ہمیں تو اللہ نے رسول کے ذریعے عزت دی ہے۔ جھوٹ فاسق بولتا ہے اور ذلیل و رسوا بدکار ہوتا ہے، یعنی کہہ دیا کہ جھوٹ تو بول رہا ہے کیونکہ تو فاسق ہے، اور رسوا جو ہوتا ہے وہ بدکار ہوتا ہے جو کہ تو خود ہے۔ اس معبود کا شکر ہے کہ ہم میں ایسا کوئی نہیں ہے۔ وہ اور لوگ ہیں جو اپنی طاقت، دولت اور ثروت پر ضلالت کے حصار میں بیٹھ کر فخر کرتے ہیں۔
کیا یعنی ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، دشمن کے دربار میں کھڑی ہوئی ہیں، بھائی کا سر تشت میں رکھا ہوا ہے جس سے وہ گستاخی کر رہا ہے، لیکن جناب زینب نے امام حسین کا حوصلہ دکھا دیا کہ کس طرح سے امام حسین کا حوصلہ واضح کیا کہ جب جناب زینب ہتھکڑیوں میں جکڑ کے اس طرح، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ جناب زینب نے یہ واضح کر دیا کہ ہاتھوں اور پیروں کو ہتھکڑیوں اور زنجیروں میں باندھ کر قید کیا جا سکتا ہے، مگر انسان کی فکر کو، اس کے خیالات کو، اس کی روح کو قید نہیں کیا جا سکتا ہے۔ شرم محسوس کرنے کے بجائے ابن زیاد کیا کہتا ہے، تم نے دیکھا کہ خدا نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح سے بھی یہ ظاہر کرے کہ یہ سب کچھ اللہ نے کیا ہے اور تمہارا بھائی اس قابل تھا کہ اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے۔ جناب زینب نے کیا بہترین جملہ ارشاد فرمایا، ہم خدا کی ذات میں بھلائی کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھتے، یعنی اللہ کی ذات میں صرف اور صرف بھلائی۔ میرا بھائی اور اس کے ساتھی اس راستے پر چلے جو خدا کو پسند تھا، انہوں نے قابل فخر شہادت کا انتخاب کیا اور خدا سے یہ نعمت پائی۔ اے ابن زیاد، تو نے جو کچھ کیا ہے اس کا جواب پیش پروردگار دینے کے لیے تیار ہو جا۔ یعنی جناب زینب نے اس کو آگاہ کر دیا، اس سے کہا کہ تم نے جو عمل انجام دیا ہے، تم بہت اپنے آپ کو سمجھ رہے ہو کہ تم نے بہت بڑا کام انجام دیا ہے، ہم تو اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہیں، اس نے ہمیں عزت دی، ہم اہل بیت رسول ہیں، تم نے جو کچھ کیا ہے اس کا جواب خدا کی بارگاہ میں دینے کے لیے تیار ہو جاؤ کہ جو کچھ کیا وہ کیوں کیا، کیسے کیا، تمہاری ہمت اور جرت کیسے ہوئی۔ یعنی جناب زینب کی شجاعت دیکھیے، جناب زینب کی عظمت دیکھیے، اور وہ جناب زینب کے اس جملے پر تل ملا گیا، پیچ و تاب کھانے لگا۔ شمر ملون جو شہدائے کربلا کے سروں کو لایا تھا، اس کے ساتھ اور بے حرمتی کرتا رہا اور ان کی کوشش کرتا رہا کہ کسی طرح بھی انہیں ذلیل اور رسوا کر دیا جائے، کہ اس وقت زید ابن ارقم صحابی رسول وہاں موجود تھے۔ جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو کہتے ہیں کہ ابن زیاد یہ چھڑی ہٹا لے، میں نے اپنی آنکھوں سے رسول خدا کو ان لبوں کا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا۔ یہ کہہ کر زید رونے لگے۔ ابن زیاد نے کہا تم بوڑھے ہو گئے ورنہ تمہاری ہم ابھی گردن اڑا دیتے، اور زید ابن ارقم کو نکل جانے کے لیے کہا کہ ہمارے دربار سے نکل جاؤ۔ بلکہ ایک اور صحابی رسول کے نام سے یہ واقعہ ملتا ہے کہ ان کو بھی نکال دیا گیا دربار سے، کیونکہ انہوں نے بھی ابن زیاد کی اس حرکت کے اوپر عذر کیا اور کہا کہ یہ تم جو کر رہے ہو وہ غلط کر رہے ہو۔ اس کے بعد ہمیں ملتا ہے کہ یہ اہل حرم کا قافلہ جو ہے، اس کو زندان میں، کوفے کے زندان میں لے جایا گیا۔ کیسے بیان کیا جائے اس کو کہ کیا سخت وقت ابن زیاد کے دربار میں اہل حرم نے گزارا، کس طریقے سے جناب زینب نے اس سے گفتگو کی، یہ سب حالات انتہائی سخت ہیں۔ آج ہمارے لیے بیٹھ کر یہ گفتگو کرنا، یہ بات کرنا بہت آسان ہے، لیکن جناب زینب نے جس وقت یہ سخت وقت گزارا ہے اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم اس کی گہرائی تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے جتنا زیادہ ہم اس پہ غور و فکر کریں گے، ہمیں اتنا زیادہ جناب زینب کی اہمیت، جناب زینب کی عظمت، جناب زینب کی بلندی کا ہم کو پتہ ملتا چلا جائے گا۔ یعنی شراب نوشی کر رہا تھا دشمن اہل بیت ابن زیاد، اور اتنا خوش اور اتنا مسرور تھا، کتنا دل کو جلا دینے کے لیے، دل کو اذیت دینے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہم تکلیف میں ہیں اور کوئی ہماری تکلیف سے خوش ہو رہا ہے، ہماری تکلیف سے بہت سکون حاصل کر رہا ہے۔ اس کے بعد ابن زیاد کے دربار کے بعد اس قافلے کو کہیں ملتا ہے کہ ایک ٹوٹے پھوٹے سے مکان میں، تاریخ مختلف ہے اس کے لیے، کہیں کہا جاتا ہے کہ سرائے میں، کہیں کہا جاتا ہے مسجد کوفہ کے نزدیک کوئی جگہ تھی جہاں پر اس قافلے کو ٹھہرایا گیا تھا۔ لیکن اس بات کا سخت اہتمام کیا گیا تھا کہ کوئی اہل حرم سے ملاقات نہ کر سکے، کوئی جا نہ سکے، کیونکہ ابن زیاد خوفزدہ تھا جناب زینب عالی مقام سے، ان کے کردار سے، ان کی عظمت سے انتہائی خوفزدہ تھا۔
آپ تصور کیجئے کہ ہاتھ بندھے ہوئے جناب زینب کیا عظمت اور کیا طاقت رکھتی تھیں، تو وہ عباس جس کے ہاتھوں میں زنجیر نہیں تھی، اس کی ہیبت اور اس کا خوف کس طرح فوج پر طاری ہوگا۔ آج میرا دل چاہتا ہے کہ جناب زینب کو ان کے بھائی حضرت عباس کا ذکر کر کے نذرانہ عقیدت پیش کروں، اس لیے کہ جب جناب عباس رخصت کے لیے آئے تھے تو جناب زینب نے بڑی حسرت سے کہا تھا کہ بھیا ایک مرتبہ جب میں بابا موجود تھے، میری بازو پر سے ردا ہٹ گئی، بابا نے آگے بڑھ کر میرے بازو کا بوسہ لیا، میں نے پوچھا کہ بابا آپ میرے بازو کا بوسہ کیوں لے رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ زینب ایک دن ان بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی، ان بازوؤں میں رسی باندھی جائے گی۔ بھیا اس وقت مجھے یقین نہیں آیا کہ جس کی عباس جیسا بھائی ہو، جس کا عباس جیسا بھائی ہو، اس کے بازو میں بھلا رسن کون باندھ سکتا ہے؟ بی بی نے یہ بھی مرثیہ پڑھا کہ عباس وہ آنکھیں اب چین سے سوئیں گی جو تمہارے خوف سے جاگا کرتی تھی، اور وہ آنکھیں جاگیں گی جو تمہاری وجہ سے چین سے سویا کرتی تھی۔ جناب عباس رخصت ہوئے، جنگ کرنے کے لیے نہیں بلکہ مشق سکینہ لے کے گئے تاکہ بچوں کے لیے پانی بھر کے لا سکیں۔ بچوں کی امید بڑھ گئی، کوئی بچہ روتا تھا کہ ہائے پیاس ہائے پیاس، تو جناب سکینہ اسے خاموش کر دیا کرتی تھی کہ اب کیوں رو رہے ہو، اب کیوں گریا کر رہے ہو؟ میرا چچا پانی لینے گیا، میرا چچا۔ اتنا اعتبار، اتنا یقین جناب سکینہ کو۔ جناب عباس نے 3 دن کی سوکھی ہوئی مشق کو بھرا، کتنا وقت لگا ہوگا اس سوکھی ہوئی مشق کو بھرنے میں، اور میرا دل کہتا ہے کہ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ جناب عباس جتنی دیر پانی بھرتے رہے ہوں گے، تصور میں سکینہ کی شکل گھوم رہی ہوگی اور یہ تمنا ہوگی کہ بار الہ اس پانی کو خیام حسینی تک پہنچا دے۔ عباس گھوڑے پر سوار ہوئے، ایک شقی نے وار کیا، جناب عباس کا دہنا بازو قلم ہو گیا، علم ذرا سا جھکا، اس کے بعد بلند ہو گیا۔ آپ تصور کیجئے جب علم جھکا ہوگا تو بچوں کے دل کا کیا حال ہوا ہوگا، لیکن دوبارہ علم اٹھ گیا، بچوں کی امید جاگ گئی کہ چچا واپس آ رہے ہیں، چچا پانی لے کر آ رہے ہیں۔ لیکن اب جو علم جھکا دوبارہ تو علم دوبارہ نہیں اٹھا۔ جناب عباس نے مشق سکینہ کو دانتوں میں دبایا اور کٹے ہوئے ہاتھوں کے باوجود پوری کوشش ہے کہ آگے بڑھ بڑھ کے چاہتے ہیں کہ خیام حسینی تک پہنچ جائیں۔ دشمن کا راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ عباس بار بار رکابوں پر زور دے کے کھڑے ہوتے ہیں، میں نے دیکھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، تو اندازہ ہوا کہ عباس اٹھ اٹھ کے دیکھ رہے تھے کہ اب حسین کے خیمے کتنی دور رہ گئے ہیں، اب سکینہ تک پانی پہنچنے میں کتنا وقت رہ گیا ہے، کہ یہی وہ وقت تھا کہ پسر سعد نے کہا کہ حسین، عباس کی روح جسم میں نہیں ہے بلکہ عباس کی روح اس مشق میں ہے، اس مشق کو چھید دو، عباس کی روح، عباس کو ختم کر دو، اس مشق میں چھید کر دو۔ بس یہ سننا تھا کہ ایک تیر سنسناتا ہوا آیا اور مشق سکینہ میں پیوست ہو گیا، جیسے ہی مشق میں تیر لگا پانی بہنا شروع ہوا۔ ادھر عباس نے دعا کی ہی تھی کہ پروردگار یہ پانی خیام حسینی تک پہنچ جائے، اور ادھر تیر سنسناتا ہوا آیا اور مشق سکینہ میں پیوست ہو گیا، سارا پانی عباس کی نگاہوں کے سامنے گر گیا۔ ایک شقی آگے بڑھا، اے عباس، سنا ہے کہ تم بہت بہادر ہو، میرا مقابلہ کرو۔ جناب عباس نے حسرت سے آسمان کی طرف دیکھا، ایک گرز کا وار ہوا، عباس اڑا کے زمین پر آئے۔ جناب ام البنین مرثیہ پڑھتی ہیں، اے میرے لال عباس، جب بھی کوئی بہادر گھوڑے سے زمین پر آیا اس کے ہاتھ موجود تھے کہ وہ زمین پہ سہارا لے لے۔ اے میرے لال، تمہارے تو ہاتھ بھی موجود نہیں تھے۔ عباس
منہ کے بل زمین پر آئے، سر شگافتہ ہو گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ باری الہ ہماری اس مختصر سی عزا کو قبول فرما لینا، ہمارے آنسوؤں کو رومال جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں جگہ عنایت فرمانا۔ بار الہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ دے دے، جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما دے۔ بار الہ جو ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے آوان اور انصار میں شمار فرما۔ پروردگار تو ویسا ہی رب ہے جیسا ہم چاہتے ہیں، ہمیں ویسا بندہ بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔